جی اگلا ہمارے ساتھ کامران بھائی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی میری درخواست ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی جو نصیحت بیانات ہم بہت شوق سے سنتے ہیں، لیکن ایک بڑا اچھا ان کی سجیشن بھی ہے اور گزارش بھی فرما رہے ہیں کہ مولانا آپ کو اسپیشل بچوں کے لیے ایسی اصلاحی بیان کریں جس میں آپ آج کی نسل کے مطابق اردو بولیں. گویا کہ ان کا اشارہ جنزی کی طرف ہے جی. میری اردو تو بڑی سادہ ہوتی ہے. لیکن بابا میں ان کی سجیشن سے اتفاق کرتا ہوں اچھا. کہ واقعی آج کے جو ہمارے بچے ہیں وہ ان کو آپ جب اردو کا مطلب سمجھانا ہوتا ہے تو انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ واقعی آج کے جو ہیں شوق سے سنتے ہیں آپ کے بیانات بچے، لیکن یہ مسئلہ ہے کیونکہ انگلش میں تعلیم بھی ہے، سوشل میڈیا سارا انگلش میں ہے، تو آپ کی آسان اردو بھی ان کے لیے بعض الفاظ ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں. تو میں تو انشاءاللہ میں تو بیٹا خود سوچ کے میں آسان لفظ لاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کل کی فصاحت یہ فصاحت اسے نہیں کہتے کہ آپ عجیب و غریب الفاظ لے آؤ. فصاحت اسے کہتے ہیں کہ بات دل میں اتر جائے. آپ قرآن میں دیکھو کتنے آسان الفاظ، سبحان اللہ. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا ربائی مزید فی، یعنی 4 حرفوں سے جو لفظ بنے وہ قرآن میں چند ہیں. سارے 3 لفظوں سے بنے جس کو ہم مجرد کہتے ہیں، ثلاثی مجرد. میری کوشش ہوتی ہے، اب اس سے نیچے تو میں کر نہیں سکتا. ایک بابا یہاں پہ میں ذرا فنون ایک بات بتانا چاہوں گا آپ کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی، کہ ہمارے اپنے جو بھانجے بھتیجے بچے ان کا اسکول میں بھی امتحانات چل رہے ہیں سالانہ. تو ہمارے بھانجا وہ بتا رہا تھا کہ ایک سوال آیا، عجائب گھر اردو میں آیا کہ اس کا عجائب گھر کا مطلب بتائیں. تو وہ بتا رہا تھا کہ کلاس میں کسی بھی بچے کو عجائب گھر کا نہیں پتا تھا. کسی نے لکھا مینٹل ہاسپٹل، کسی نے کچھ جواب لکھا ہے. وہ بتا رہا تھا کہ 99% تقریباً جواب غلط تھا بچوں کا. تو یہ میں آپ کو بابا لطیفہ بھی ہے اور اردو کی سطح بھی بتا رہا ہوں کہ عجائب گھر کا مطلب بھی بچوں کو آج کے نہیں آتا جی. یہ تو ہمارے بیٹے پالیسی بنانے والوں کا ظلم ہے جی جی کہ بھلا کبھی کوئی قوم پرائی زبان پہ بھی ترقی کرتی ہے. یہ غلامی ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ سب غلامی سے نہیں نکلا. آج تک ہمارے عدالتوں کی لینگویج انگریزی ہے. بتاؤ، چائنا نے انگریزی سیکھی ہے، جاپان نے انگریزی سیکھی ہے، تائیوان نے، کوریا نے انگریزی سیکھی. اپنی زبان میں بچوں کو ماہر کرنا چاہیے. 1917 میں لینن نے روس فتح کیا، اور صرف 1924 میں وہ مر گیا. 7 سال اس کو ملے. اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جتنا سائنسی علم تھا سارا رشین میں ٹرانسلیٹ کروایا، اوپر کھڑے ہو کر، اور پھر اپنے بچوں کو پڑھایا. اور امریکہ کے بعد وہ دوسری ایٹمی طاقت بن گیا. تو پہلے آپ انگریزی سیکھو، اردو کو انگریزی میں بدلو، پھر انگریزی کو سمجھو. یہ تو بچوں کو مصیبت میں ڈالنے والی بات. لیکن نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے.